الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک صدق اللہ العظیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منہم وإن تقرب علی بشبر تقربت الیہ زرعا وإن تقرب الی بزرع تقربت علیہ باعا وإن اتانی یمشی آتیته ہرولا رواہ المسلم والبخاری باختلاف یسیر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. سلام بہادر خیر. تھوڑے سامنے سرنامہ کلام دے وچ ایک آیہ مبارکہ قرآن تو سورہ انفطار دی آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 تے آیت نمبر 8 تلاوت کیتی ہے تے ایک حدیث قدسی صحیح مسلم تے بخاری تو تھوڑا تھوڑا فرق ہے لفظاں دا اختلاف یسیر ہے مطلب ہی کو ہے دونوں حدیثاں دا لیکن تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے لفظاں دا وہ تھوڑے سامنے بیان کیتی ہے. ایک بڑی عجیب موضوع ہے اس حدیث قدسی دا. عام طور تے سانو جس طرح اپنے خدا دا تعارف کرایا جاتا ہے وہ انج ہے ہمیں قرآن دی حیثیت نال دیکھ لو یا حدیث مبارکہ دی حیثیت نال یا علماء یا اولیاء وہ سانو ایک اللہ دا ایک فکس تصور پیش کرتے ہیں. قرآن دی آیتاں لے کے حدیث مبارکہ لے کے کہ اللہ انج ہے تے اللہ انج نہیں ہے یعنی ایک اللہ دا تصور ساڑھے ذہن دے وچ منجمد کر دیتا جاندہ ہے تے پھر اسی ساری عمر اسے تصور دے تحت اپنی زندگی گزارنے ہیں. بڑا اعلیٰ طریقہ ہے لیکن ان دے وچ تھوڑی جی پابندی ہے. جیسی حدیث قدسی میں پڑھی ہے نا تے متواتر حدیث قدسی ہے ان دے وچ اللہ تعالیٰ ہور گل کرتا ہے. ان دے لفظ ایک لفظ نو یعنی اگر اسی سونے دے پانی نال بھی لکھ کے اپنی نسلاں واسطے چھڑ دے دیئے نا تو اس حدیث قدسی دی قدر اسی پوری طرح نہیں کر سکتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آپ فرمائندے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائندہ ہے. حدیث قدسی یہ ہوندی ہے کہ جس ویلے معنی اللہ دا ہوئے تے لفظ حضور دے ہوں. قرآن ہے کہ معنی بھی اللہ دا ہے مفہوم بھی اللہ دا ہے تے لفظ بھی اللہ دے ہیں. حدیث ہے کہ معنی حضور دے ہیں مفہوم حضور دے ہیں تے لفظ بھی حضور دے ہیں. حدیث قدسی ایک درمیان دی چیز ہے یعنی جن دے وچ آکھنا کی ہے اے اللہ دا سند ہے آکھنا کیویں ہی اے رسول تے چھڑ دے. اس بارو حدیث قدسی دے موضوعات ہمیشہ ساڑھے دلوں دے بڑے قریب ہوندے ہیں کیونکہ حضور اپنی بشریت نو فائل کر کے ساڑھے ذہنہ نو آسانی نہ سمجھامن واسطے اللہ دے مشکل مفہوم نو ایک آسان قالب دے وچ ڈھال کے ساڑھے سامنے پیش کر دیں دے. ہن شروع ہوندی حدیث کہ انا عند ظن عبدی بی. سمجھن دا جملہ ہے انا اللہ آندہ پہ میں اندہ قریب ہاں. اندہ ہوندہ ہے قریب ہومنا. میں پہلے میں لفظی ترجمہ کرندہ پہ پھر مفہوم بیان کر دے سا. انا میں اندہ قریب ہاں زنے گمان دے وچ عبدی اپنے غلام دے بہی اوندے نال. اے لفظی ترجمہ یعنی اللہ فرمائندہ پہ ہے کہ میں اوے ہی ہاں
جویں میرا بندہ میرے بارے جو گمان کردا ہے. یعنی کیسی عجیب گل ہے, پوری روایت پلٹ گئی کہ جس ویلے قرآن دسیندا پیا اللہ اے ہے, اللہ اے نہیں ہے, حدیث دسیندی پئی اللہ اے ہے, اللہ اے نہیں ہے. ایک ذہن دے وچ ساڈے ایک خاکہ بندا پیا رب دا. رب آندا پیا نہ میں ائی ہاں نہ میں او ہاں, انا عند ظن عبدی بی, جویں تو میرے بارے سوچینا ہے میں اوویں ہاں. یعنی اس حساب نال ایک بریک تھرو قسم دی حدیث مبارک ہے علمی روایت دے. یعنی زن دا لفظ, زن آندے گمان نو, گمان دیاں دو قسمہ ہیں, سوئے زن بھی ہوندا ہے تے حسن زن بھی ہوندا ہے. تسی کسی نال چنگا گمان بھی کر سکتے ہو, بھیڑا گمان بھی کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ فرمائندہ پہ ہے یہ میرے نال بھیڑا گمان رکھے سے, یہ اے سمجھ سے کہ میں تینوں پھد لئی سا, میں تیرے ہر عمل دا تیرے کل حساب لئی سا, تے جس ویلے تیرے عمل پورے نہ اترے تینوں جاننا میں سٹے سا, انا اندہ زانے عبدے بھی, میں ہی ہاں جی میں تو گمان کیتا ہے, حساب بھی لئی سا, پھدے سا بھی صحیح, جہنم میں بھی سٹے سا. میرے بندے میں تا کچھ نہیں کیتا, تو جی میں گمان کیتا ہوں میں کر چھڑے. اگر تو گمان کرے سے کہ میں ناکارہ ہاں, میں عاجز ہاں, میں بیکار ہاں, میں کوشش تا کرے نہ ہاں, لیکن جو رب دی عبودیت دا حق ہے وہ میرے کل پوری طرح ادا نہیں ہوندا, کہ میرے عمل بھی ضعیف ہیں, میری نیتاں بھی کمزور ہیں, میرے عقیدے بھی ایڈے چنگے کوئی نہیں, پر ربا بندہ تا تیرا ہاں, مینو امید ہے تو مینو معاف کرے سے, میرے عملہ تو درگزر کرے سے, آخرت دے وچ مینو جنت دے سے. اللہ آندہ ہے انا اندہ ظن عبدی بھی, اے میرے بندے حسن ظن لے کے آئے ہیں نا, تو میں تیرے عملہ تو درگزر بھی کر جانا, تیرے نقائص نو بھول بھی جانا, تیرے ایپاں تے پردے بھی پا دینا, تے جنت دے باغ میں کدے گھر تھوڑی لے جاؤں نے, اے بھی دے دینا. پر ان دے وچ دو امور قابل غور ہیں اس حدیث قدسی دے وچ. پھر میں انہوں قرآن دی انہوں تین آیتاں دے نال جوڑنا جیڑا میرا آج دا موضوع ہے. پہلا یہ ہے کہ ذرا حدیث دا مزاج دیکھو پہلے, انا عندہ ظن عبدی بھی, میں اویں ہی ہاں جویں عبد آندن غلام نو, جویں میرا غلام میرے بارے گمان کریندا ہے. وَأَنَا مَاهُ إِذَا ذَكَرَنِي, کہ جس ویلے بندہ میرا ذکر کریندا ہے میں اس بندے دے نال آ جانا, جتھے وہ بہ کے ذکر کریندا پہ ہوندا ہے میں اللہ عرشاں تو لے کے اس بندے دے نال بہ کے سننا ہوندا ذکر. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ, اگر وہ دل دے وچ مینوں یاد کرے, دویاں نو نہیں پتا کہ وہ مینوں یاد کریندا پہ, وہ خاموشی نال بیٹھے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ, اگر وہ اپنے نفس دے وچ اپنے دل دے وچ تاتل لب بغیر آواز دے مینوں یاد کریندا ہے, فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, تے میں رب بھی ان دے کول بہ کے اپنے دل دے وچ انہوں یاد کریندا. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ, کہ اگر وہ لوگاں نو کٹھا کر کے ایک مجلس بنا کے سپیکر شپیکر لا کے ٹینٹ لا کے اپنے رشتہ داراں نو یارا بیلیاں نو جماعت دے لوگاں نو کٹھا کر کے میرا ذکر کریندا ہے. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ, کہ میں بھی ٹینٹ لینا, میں بھی سپیکر لینا, میں بھی اپنے یاراں بیلیاں نو بلینا. فرق یہ ہے ان دے یار بیلی ان دے جی ہو جائے ہیں, میرے یار بیلی یا نبی ہیں یا فرشتے ہیں یا ولی ہیں. ایک باروں میرا جلسہ بہت ود کے ہوندے ہوندے تھے, اس نے اپنے مطابق اپنی اوقات کے مطابق اپنے ظرف دے مطابق اپنے وسائل دے مطابق جلسہ کروایا. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ, اس نے ایک مجلس مقرر کی تھی, ان دے وچ اس نے میرا ذکر کیتا. ہن میں رب جب تک نبیاں نو فرشتیاں نو اولیاء نو کٹھا کر کے اپنے اس بندے دا ذکر نہ کرا گل نہیں بنتی. کیا بات ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ, اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ودھائندہ ہے وہ بندہ,
تقربت الیہ ذرعا، میں 2 ہاتھ ان دے قریب جانا. وَإِن تَقَرَّبَ عِلَيَّ ذِرْعًا، کہ اگر وہ 2 ہاتھ میرے کول ٹھمدا ہے، تقربت علیہ باءً، میں 1 گز ان دے کول جانا. وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ ٹر کے میرے کول آمدا ہے، آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میں نس کے ان دے کول جانا. یعنی کیا عجیب گل ہے، 1 ہاتھ آوے 2 ہاتھ جانا، 2 ہاتھ آوے 1 گز جانا، ٹر کے آوے بھج کے جانا، دل وچ یاد کرے، میں اپنے دل لے یاد کرے نا، مجلس منعقد کرے، میں اور سونی مجلس مقرر کر کے ان دا ذکر کرے نا. سمجھن دی گل یہ ہے کہ ایک کام ہے جڑا بندے دے ذمہ، ایک کام ہے جڑا رب دے ذمہ. بندہ یاد کرے، اللہ یاد کرے، دل وچ یاد کرے، اللہ یاد کریندا ہے. فذکرونی اذکرکم، تو مینوں یاد کر، میں تینوں یاد کرے سن، تے یہ یاد ہی نہ کرے. پہلا کام ہے بندے دا، اے پورے قرآن حدیث دا اے فلسفہ ہے. اس نقطے نو سمجھو، اساں زیادہ کام نہیں کر سکتے، ساڑی زیادہ اوقات کوئی نہیں. اللہ آندہ ہے جتنی ایک اوقات نہیں اتنا تک کرو. جی اچھی آواز نہ ذکر نہیں ہوندہ ہی دل لے چکر، جی زور ہمت آگئی ہے تو جلسہ لا کے تے میرا ذکر کر. جی ہمت ہے تو 1 ہاتھ تا میرے کو لا، جی ہمت ہے تو 2 ہاتھ تا میرے کو لا. میں اپنے دل لے تیرا ذکر کرے سا، میں وڈی مجلس دے بھی تیرا ذکر کرے سا، میں 2 ہاتھ تیرے پاسے ہوں سا، میں 1 گز تیرے پاسے ہوں سا، پر ٹورتا صحیح 1 قدم تا چاہ، میں بھج کے ہوں سا، تے جے قدم ہی نہ چاہ میں پھر کوئی بات نہیں. اس بار لفظ عبدی استعمال کیتا ہے، یائے متکلم ہے، عبد نہیں لکھا. اے نہیں فرمایا انا عندہ ظن عبد، انا عندہ ظن عبدی. یائے متکلم کتے استعمال ہوندی ہے؟ یہ میں اسی آنے ہیں نا گھر، پھر آنے ہیں میرا گھر. اے میرا جڑا ہے اس نے دسیا کہ گھر کسے دا نہیں، میرا ہے. یعنی عبد آکھو کہ کسی دا بھی غلام ہو سکتا ہے. اللہ یہ لائی ہے نا عبدی، میرا غلام. اور یار ساری دنیا دیئے اسی اللہ دے غلام ہے، گال تا تام بن دیئے اللہ آکے میرا غلام ہے. انا عندہ ظن عبدی بھی، جب تک عبدیت نہ ہو سی، جب تک عبودیت نہ ہو سی، جب تک غلامی نہ ہو سی، اللہ تعالیٰ جب تک تھوڑی جی کوشش ساڑھے طرفوں نہ ہو سی غلام بنن دی، اسی کامل غلام بنن جوگے نہیں آئے. لیکن پہلا قدم بھی اگر اساں نہ چاہیا تو پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. ہون ہی عبد آندھے کے نہیں، یہ دے بارے ایڈی بشارتہ ہیں، یہ دے بارے جے ہے کہ دل وچ یاد کرے، میں دل وچ یاد کرے نا، مجلس وچ یاد کرے، وڈڑ مجلس وچ یاد کرے نا، 1 ہاتھ آوے 2 ہاتھ ہمنا، 2 ہاتھ آوے گز ہمنا، ٹر کے آوے بھج کے جانا. اس عبد نو لبھیے، یہ اسی اے عبد نو لب لیا تے کوشش کر لئی کہ اسی بھی ہو جے عبد بن جا بھی. انہا مطلب ہے ساڑھا بیڑا پار، کیونکہ ضمانت خود اللہ دیندہ پہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ضمانت دیندہ پہ ہے، تے ضمانت بھی اپنی ضمانت دا ضامن خود خاتم المرسلین نو بنیندہ پہ. حدیث قدسی، حدیث قدسی دی سب کو بڑی گالے ہے کہ یہ دا ضامن خود رسول ہے، تے ضمانت دیمان آلہ خود ہے. اور عبد آندھے کے نو، غلام کے نو آندھے، غلام دے وچ پایا کی جاندہ ہے. اسی جاننے ہیں یار تے سٹیج تے گلاں کرنا اسی سب جاننے ہیں کہ اسی 2 حقائق نال مل کے بنے ہیں. ذرا اپنے آپ تے غور کرو. میں تو انہوں آئی توڑے اپنے بچ بڑھیں دا باہر تو اسی بہوں بڑھنے ہیں، ہر کسی سے سانو پتہ ہوندہ ہے، اپنا کوئی نہیں پتہ ہوندہ. اپنے اندر بڑھو. اسی 2 حقائق دا مجموعہ ہیں انسان. ایک پاسے ساڑھے وچ روح ربانی ہے، دوے پاسے ساڑھے وچ جسم انسانی ہے. سمجھ دے پہ ہوں سارے جان دے ہو، کوئی اوکھی گل تا کوئی نہیں. ایک پاسے ساڑھے وچ رب دی پھوک ہے،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جس ویلے میں پھونک دیواں ان دے وچ اپنی روح، یعنی ایک پاسے میرے وچ ہے نفس رحمان، نفس آندے انسان. آج لوگ توڑے کو پوچھ دیں نا جی نفس کی بلا ہے، روح تو سمجھ آمدی ہے، جسم تو سمجھ آمدہ ہے، نفس کی بلا ہے. نفس آندے سا لمن آلے. قرآن دی آیت ہے کہ اللہ فرمیندہ ہے وَالصُّبْحُ اِذَا تَنَفُّسُ، صبح جس ویلے سا لئی نفسا سا لمنا. اے سا ساڑھے کیویں آیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جس ویلے رب نے اپنا سا پھوکے ہیں نا ساڑھے تے ان دی روح ساڑھے ویچ آئیے تو جسم دے ویچ روح دے آمن نال جیڑا سا آئے ہے اس سا دی وجہ تو اسی سا لینے آئے کہ اس سا لمن دی وجہ تو سانو نفع کیا جاتا ہے. سمجھ ہم دی بھئی یہ تعریفاں جیڑیاں ہیں ایویں ہوندیاں، سادی گلاں ہوندیاں، اوکھی گلاں نہیں ہوندیاں. ہن ایک پاسے میرے وچ رب دی روح ہے، دوئے پاسے جسم ہے. روح کتوں آمدی ہے؟ روز پڑھ دے ہو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. روح دا کام میں اسمان تو تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوندے آسمان تو فرشتے تے روح. آسمانی چیز ہے روح، پھسی کتھے؟ جسم. جسم کتوں بنے ہیں؟ مٹی تو. یعنی ایڈی بلند چیز ایڈی پست چیز دے وچ چاہیے. میں تو انسان سمجھیں گا پہ ذرا اپنے آپ نو آج رب دی نظر نال ویکھو. اسی مولوی دی نظر نال بھی وینے ہیں، پیر دی نظر نال بھی وینے ہیں، رسول دی نظر نال بھی وینے ہیں. آج اسی رب دی نظر نال اپنے آپ نو ویندے پے. ایک پاسو تنفس الہی ہے، ایک پاسو روح ربانی ہے. آ کے اللہ نے انو اٹیچ کر دیتا ہے جسم دے نال. اچھا ہوں اتنے ایک تھوڑی جی گل میں عرض کر دے ماں کہ ساڑھی علمی روایت دے وچ جسم نو اساں بہوں پٹے ہے. جسم پلیت ہے، جسم گندہ ہے، جسم پست ہے. روح بڑی کمال دی شے ہے، روح تو آمدی ہے، جسم زمین تو آمدہ ہے. جسم دے وچ خواہشاں ہیں، جسم دے وچ جذبات ہیں. روح جیڑی ہے روحانی چیز ہے. یہ اسی اکثر گلاں کرنے ہیں. آج میں توڑے سامنے موضوع ایک بالکل اچھوتا جیا چھڑدا پہ آیا کہ میں عبد روح دی وجہ تو بڑھنا یا جسم دی وجہ سے. یہ دے نال وعدین سارے اے عبد میں جسم دی وجہ تو بڑھدا پہ آیا یا روح دی وجہ تو. ان سب کو پہلے تا سوال ہے کہ میرے جسم دے اتے من توجہ دیمن دی لوڑے ہے. یاد رکھو جنہوں تقدیس جسم انسانی سمجھ نہیں آئی وہ ولی نہیں ہو سکتا. انسان دا جسم کتنا مقدس ہے، جیڑا پاک ہے، جنہوں اے سمجھ نہیں آئی اون دا معرفت ولایت نال کوئی تعلق نہیں. رب نے اپنی ساری معرفت مادے نال جوڑی ہے، روح نال نہیں. میں نے پتہ علماء نے میرے پیچھے پہ جامنا اس تقریر تو بعد کدائی قرآن دی کوئی آیت ہے کہ اسی روح واسطے کوئی اپنی آیت لائیے. اساں روح دے وچ اپنی نشانیاں رکھیں ہے قرآن دے وچ کدائی؟ پورے قرآن اس کوئی نہیں. قرآن اس کی ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اسی بکھائندے آئیں تے بکھائندے رسائیں اپنی آیتاں اپنی نشانیاں توڑے ارد گرد دی چیزاں دے وچ تے توڑے اپنے نفساں دے وچ، روح دے وچ نہیں. جتنی بھی اللہ دی نشانیاں ہیں کائنات دے وچ او جسمانی ہیں، او صورت دی شکل دے وچ ہیں، او مورت دی شکل دے وچ ہیں. اے صورت دے منکرہ
اے مورت نال نفرت کرن والے آ تینوں قرآن دے در تے لے جانے ہیں. قرآن اس سورت نو کی آندا ہے؟ پورا قرآن دیکھ لو. روح دے بارے اللہ نے کی آکھیا؟ سوال ہویا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وہ پوچھتے ہیں مصطفیٰ تیرے کو روح کی ہے؟ انہوں نے آکھ دے روح امر ربی ہے، روح اللہ دا حکم تے تانوں ایڈا علم کوئی. روح دے بارے اللہ نے قرآن دے وچ کوئی تفصیل دیتی ہی نہیں. تفصیل کسی چیز دی کون بیان کر دے گا جی دی نظر اس چیز دی کوئی حکم. برا نہیں مننا میری گلا. میں جدن دا جمعہ ہاں ہی کوئی میرا مشن رہے ہے کہ حق شناسی تے حق گوئی. سچ نو سمجھنا ہے تے سچ بولنا ہے. کیونکہ جڑے مسلمان ہیں نا اج ڈینگاں تے بڑیاں مرندے ہیں. سب کل پہلے اسلام دے وچ تلوار ہی ساڈے پیو ماری ہے، علی نے ماری ہے. سب کو پہلے تلوار، سب کو پہلا محافظ مصطفیٰ دا علی ہے. کربلا بھی اساں برپا کیتی ہے، عالمہ نے برپا نہیں کیتی. یہ ہمت ہمیشہ تو ساڑی سید ہوئے تے چتو ہوئے ہو نہیں سکتا. جنہ دا پیو علی ہوئے، جنہ دا پیو حسین ہوئے، انہوں نے کیا ڈال گل سچ کرنی چاہی دی. منہ لپیٹ لپیٹ کے زبانہ لپیٹ لپیٹ کے گلہ تا سی منہ کر لیں گے. کیوں نہ کھری کھری گلہ کری. اے میرے پروردگار روح تو کی میں بنائی ہے؟ قرآن چپ. روح کی مقام ہے روح دا؟ قرآن چپ. یہ روح نال میں جوڑ گیا ماں تو تیرا ولی بن جا سا. قرآن چپ. یہ روح نال کچھ کر لما تو مصطفیٰ دا امتی بن جا سا. قرآن چپ پہ ہونا ہو جسم پہ میدان دے بیچا ہو نا ہون جسم دے بیچا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. روح دی تخلیق تے فخر کوئی نہیں. لقد خلقنا الانسان، انسان خالی روح تا نہیں. اللہ آتا ہے فخر کرندہ پہ جمع دا سیغہ استعمال کردہ پہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم کس نو آدھے؟ تخمینے نو، جائزے نو. میں گھر بنا ہوں، میں مستری نو بلائنا یار کتنی اٹا لگ سیں، کتنی سیمنٹ دی بوریاں لگ سیں، کتنی ریت چاہی دی ہے، کتنا پانی چاہی دے، کتنے پیسے لگ سیں. وہ میں نے ایک ایسٹیمیٹ بنا کے دے سی. اس ایسٹیمیٹ نو آدھے تقویم. تقویم ہمیشہ مادی چیز واسطے ہوندی ہے، غیر مادی واسطے نہیں ہوندی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ دے میں جڑا کہ کن آکھاں تے پورا جہان فیکون ہو جاندہ ہے. جس ویلے اس انسان نو بنا میں لگیا نا تو میں اپنے تخمینے دی صلاحیت نو احسن کیتا ہے. میں اپنے اسٹیمیٹ لامن دی قوت نو جلے میں حسن تے لے گیا پھر میں اندہ جسم تراش میرے یا ایوہ الانسان ما غرقا بربک الکریم. اے انسان کیوں کانڈ موڑی جانا ہے اپنے اس کریم رب نو؟ الذی خلقکا فسواکا فعدلکا. اے وہ ہستی ہے جس نے تینوں تخلیق کیتا ہے، جس نے تیرے جسم نو جوڑے ہے، جس نے تیرے جسم دے وچ اعتدال پیدا کیتا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. کہ اس شکل تیرے جوڑ ببھائے سو جمیں اس نے چاہے. کسی بھی بندے دے جسم تے اعتراض کرن تو پہلے یاد رکھیا کرو تصویر دے اتے اعتراض مصور دے اتے اعتراض ہوندہ ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. جمیں ساڈا دل کیتا ہے ایک ایک جوڑ اساں اپنے ہتھاں نال جوڑے ہیں اس بندے دا. یعنی یہ جسم دی گل ہوندی پئی ہے، روح دی گل نہیں ہوندی پئی. جسم نو چھڈو، جس مٹیریل نال انسان دا جسم بنے
قرآن دیوں دے 7 قسمیں نے سبحان اللہ سیا کہنا یار دیوار بڑی سونی ہے اے جنہاں دیوار بنوائی وہ اکثر کیوں نہ ہوئے اندے چ اول نمبر دی ایٹ لگے اندے چ میپل لیف دا سیمنٹ لگے فلاں مستری بنا فلاں مزدور ہیں فلاں انجینئر کو نقشہ بنوایا ادھر سے اندر نا بھئی تعریف تا دیوار دی ہوندی پئی ہے مٹیریل دی گل کیوں ہوندی پئی ہے کیونکہ یہ مٹیریل ہی ستھرا نہ ہوئے تو سونی دیواراں نہیں بن دیاں اور رب کو پوچھو کہ میرا مٹیریل کی ہے سبحان اللہ ذرا ان توجہ نہ سنے ہے قرآن میں صرف جسم دی تقدیس دے اتے بولندا یہ جسم کیڑی ہے روح نو پہنچا دیا ہے مسلمان نہ تھوڑا جے جسم نو بچاؤ هو الذی خلقکم من تراب وہ ہستی ہے جس نے تانوں تراب تو پیدا کیا تراب کے نو آتا المیہ مسلمان دا یہ ہے کہ انہوں مسلک دی بحثاں تا بڑیاں آمدیاں تے قرآن دے جڑے لفظ ہیں نا انہاں تے دی توجہ کوئی میں ہمیشہ آندہ ہونا کہ جنہوں تراب دی سمجھ نہ آئی انہوں ابو تراب دی سمجھ کے دو سی تراب مٹی دا ہے پر کیڑی مٹی مفسران نے لکھیا خشک مٹی گال درست ہے پر ایڈی درست بھی نہیں مٹی دی 2 قسم ہے ہن توجہ نال سنے آئی دے علم دے حساب نہ بلند دیتا ہے ایک نو اسی آنے ہیں ان آرگینک ڈسٹ ایک نو آنے ہیں آرگینک ڈسٹ آرگینک ڈسٹ کیڑی ہوندی ہے اے جی میں ٹینٹ لگے ہوئے اے دیوار ایک قدم تک چل سی ایک دن نامنا ہے کہ اے دیوار اے درخت اسی تسی میں کب تک رسیں 40 سال اور چال جیسا ہے 50 سال بعد کھیڑ ختم پھر کی ہو سی اے جسم مٹی اچ مل جا سی اے جسم اجزاء دے وہی تقسیم ہو جا سی یہ ہڈیاں بھر جا سی اے جسم خود مٹی بن جا سی انہوں آندھیں آرگینک ڈسٹ کوئی زندہ ہوئے صاحب شعور ہوئے او مر جاوے اون دا جسم جس ویلے مٹی بنے اے مٹی تراب نہیں ہوندی سبحان سبحان تراب کیڑی مٹی ہے کیوں بھائی مولانا صاحب تراب ہے ان آرگینک ڈسٹ او مٹی کہ جس ویلے کوئی جاندار نہ ہوئے کوئی صاحب شعور نہ ہوئے اللہ آکھے کن سبحان او مٹی کسے درخت دے بھرن نال نہ بنے کسے بندے دے جسم دے جز دے تقسیم ہومن نال نہ بنے کسے جانور دے مٹی کے تحلیل ہومن نال نہ بنے کچھ نہ ہوئے تب بن جاوے انہوں آندھیں تراب جیڑی صرف اللہ دے حکم تو ہوئے جن دیچ اور کسے جاندار دی ملاوٹ نہ ہوئے یہ تراب سمجھ آئیے تو ہون ابو تراب سمجھ آئیے اللہ آندھا ہے او تا ادھنی پیو آئی جدن اور کوئی نہ آئی تُسی تا پیو بن دے ہو مٹ کے تے بن کے جدن کوئی مٹن آلا بھی کوئی نہ آئی اسی ادھن جیڑی تراب بڑھائی آئی اے اندھا بھی پیو ہے یہ آدم بھی تخلیق دے پاسے اشارہ کتا ہے حضور